ہے بستی ہے یہودیوں کی، ایک یہودی راہب رہتا ہے. میں منطوق کو مضمون سنا رہا ہوں. صاحب معارج جبوہ نے اس کو لکھا، معارج النبوہ نے. پر میں ایک راہب ہے، اللہ نے اسے ایک بیٹا دے رکھا ہے جس کا نام تاریخ میں حباب ہے. نہایت والدین کا بادب بیٹا. اس کے باپ نے کہا حباب زندگی کے ہر مسئلے میں اپنی رائے قائم کر لینا، لیکن جب تک تیرا علم مکمل نہ ہو جائے، تیرا علم تام نہ ہو جائے، میرے کمرے میں رکھی ہوئی صندوق نہ کھولنا. حباب کہتے ہیں ابا اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس نے کہا جب تیرا علم مکمل ہوگا ساری باتیں تجھ پہ آشکار ہو جائیں گی. حباب کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری کی جا رہی ہے. میرا باپ گھر نہ تھا، میں نے کمرے کو جا کے کھولا، دیکھا صندوق رکھی ہے جس پہ مشک کی مہر لگی ہے. میں نے جیسے مہر کو توڑ کے ڈھکن اٹھایا، اندر سے نور کی کرنیں نکلنا شروع ہو گئی. ایک ورق نکلا جس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کریم نبی آخر الزمان کا نام ہے. یہ بھی سچے، ان کا دین بھی سچا، پیغام بھی سچا. اگر کوئی ان کو پہچاننا چاہتا ہو تو وہ نشانیاں سنے. ان کا مسکن مکہ مدینہ ہوگا، کلام قرآن ہوگا، چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشین آنکھیں ہوں گی، زبان اتنا میٹھی ہوگی جس سے گفتگو کریں گے دل خرید لیں گے. حباب نے پھر پڑھا چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشین آنکھیں ہوں گی، کلام قرآن ہوگا، زبان میٹھی ہوگی. حباب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک نکلے. اب اشک باری بھی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشی آنکھیں ہوں گی، کلام قرآن ہوگا، زبان میٹھی ہوگی. حباب نے فرط محبت میں آ کے چیخ ماری، چیخ مار کے زمین پہ دھڑام سے گر گیا. شام کو اس کا باپ گھر پلٹا تو اس کی ماں سے پوچھا اینا ابنی حباب، میرا بیٹا حباب کہاں ہے؟ اس نے کہا تیرے کمرے خاص میں بے ہوشی کے عالم میں ہے. صندوق بھی کھلی ہے، ورق اس کے ہاتھ میں ہے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. اس نے جا کے پانی کے چھینٹے مارے. حباب کی آنکھ کھلی تو باپ نے پوچھا ماذا تقول؟ حباب بولو کیا کہتے ہو؟ اسے ایک ہی نغمہ یاد تھا چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشین آنکھیں ہوں گی، کلام قرآن ہوگا، زبان میٹھی ہوگی. اس نے سر کے بالوں سے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. اس نے کہا نام محمد لینا چھوڑ دے. اس نے کہا ابا میری آنکھوں کا نور دیکھ، میرے چہرے کا اطمینان دیکھ، میرے چہرے کی رونق کو دیکھ. تو نے ہمیشہ مجھے حقیقت سے ناواقف رکھا، آج ذات محمد کی حقیقت مجھ پہ آشکار ہو چکی ہے. وہ خدا کے سچے نبی ہیں. اس کے باپ نے سر کے بالوں سے پکڑ کے کبھی استوار میں مارتا، کبھی استوار میں مارتا، کبھی پاؤں کے نیچے رونگتا. حباب زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوشی کے عالم میں چلا گیا. رات کے کسی پہر میں اس کے باپ نے پانی کے چھینٹے مارے. حباب کی آنکھ کھلی تو باپ نے کہا ماذا تقول؟ بول حباب کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشین آنکھیں ہوں گی، کلام قرآن ہوگا، زبان میٹھی ہوگی. اس نے خدام کو بلایا، نوکروں کو بلایا، غلاموں کو بلا کے کہا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالو، پاؤں میں بیڑیاں ڈالو، اسے بھیڑ بکریوں کا ریبڑ دو، یہ سارا دن جنگلوں میں بکریاں چرائے. جب شام کو پلٹے تو سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا کرو، ایک پیالہ پانی دیا کرو. جب تھکے سہے گا، بھوک برداشت کرے گا، عقل ٹھکانے آ جائے گی. کوئی اس سے کلام نہ کرے، کوئی اس کے ساتھ بیٹھے نہ، کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرے. حباب بکریاں بھی چراتا ہے، نغمہ پڑتا ہے، چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشین آنکھیں ہوں گی، کلام قرآن ہوگا، زبان میٹھی ہوگی. جب کسی سے گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ چہرہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، منہ دھوڑ مٹی سر پایم، سر ننگ نموز بنایم، کوئی پچھڑ نہ وہڑے آیم، الٹا عالم سارا کھلدا. کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا. حباب پتھر کی چٹان پہ بیٹھا ہے، 14ویں تاریخ کی چاندنی ہے، چاند جو پن پہ چمک رہا ہے. اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا اے چاند کو روشن کرنے والے، اے آسمان کو بلندی دینے والے،
والے اگر تیرے محبوب کا دین سچا ہے مجھے موت نہ دینا جب تک چہرے محمد کا دیدار نہ کر لوں، جب تک میں روح مصطفیٰ کو تک نہ لوں۔ اللہ مجھے موت نہ دینا، مجھے موت سے ہم کناہ نہ کرنا، نام محمد کا صدقہ مجھے آزادی عطا کر۔ کہتے حضور کا نام لینا تھا، ہاتھ کی ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئی، پاؤں کی بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی، تو اٹھ کے سیدھا کھڑا ہوا، سیدھا اس راستے کو چل پڑا جو راستہ مدینہ طیبہ کو جاتا تھا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حباب کبھی گرتے ہیں کبھی چلتے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں، پوری رات سفر کرتے رہے۔ صبح جب ہوئی سورج نکلا، ایک صحابی کی دہلیز کے سامنے حباب بے ہوشی کے عالم میں گرے ہیں۔ وہ صحابی نکلے تو دیکھا انجان شخص ہے، مسافر لگتا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کے اٹھایا، جب آنکھ کھولی تو پوچھا مسمک من این جئتا، اے بندہ خدا کہاں سے آئے ہو، نام کیا رکھتے ہو؟ حباب کو کچھ یاد نہ تھا، اس نے کہا چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشیں آنکھیں ہوں گی، کلام قرآن ہوگا، فرمایا سینہ چوڑا ہوگا، زبان میٹھی ہوگی۔ جب یہ بات سنی تو صحابی کے آنسو نکل پڑے، فرمایا مت بتا تو کون ہے، تو جو بھی ہے جہاں سے بھی آیا ہے لگتا میری محمد کا دیوانہ ہی ہے۔ یہ ساری نشانیاں رخ محبوب کی ہیں، چل تجھے بارگاہ مصطفیٰ میں لے چلو۔ ادھر سے حباب چل پڑے، ادھر سے جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، اللہ کا سلام پیش کیا، عرض کی محبوب اللہ فرماتا ہے ذرا اٹھ کے حباب کا استقبال تو کیجئے نا، جو ساری دنیا کو ٹھوکر مار کے تیرے قدموں پہ سر رکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضور کاشان نبوت کی دہلیز پہ کھڑے حباب کا انتظار کر رہے ہیں۔ حباب کی دور سے نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جو شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، مشتاق یکھاں کتے جا لڑیاں۔ حباب کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، حباب دوڑ کے حضور کے قدموں کو چومنا چاہتے تھے، مصطفیٰ نے جھک کر حباب کو اٹھا کے سینے نبوت سے لگا دیا۔ حباب حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا قرض کرتے ہوں گے وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینا نہیں۔ وہ حضور کے رخ انور کو دیکھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضور کلمہ پڑھاتے رہے، وہ کلمہ بھی پڑھتے رہے، روح مصطفیٰ کا دیدار بھی کرتے رہے۔ ادھر سے کلمہ مکمل ہوا، ادھر سے